الشيطان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مرحب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است. حمد و ثنا کے بعد واجب القدر قابل صد احترام سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جمعے کا موضوع اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الرحمہ کی ذات مبارکہ ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولادت کا موقع 10 شوال 1272 ہجری ہے، بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہند کے شہر بریلی میں آپ کی آمد ہوئی. آپ پیدا ہوئے. پیدائش کے بعد آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا گیا، اور آپ کے دادا جان نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس پوری دنیا میں اسی نام سے مشہور فرمایا. آپ کے آباء و اجداد افغانستان کے صوبہ قندھار کے پٹھان تھے اور قبیلہ بڑھیج سے تعلق رکھتے تھے، اور آغاز میں چونکہ افغانستان سے پاکستان بالکل متصل ہے، تو آپ کے آباء و اجداد نے پاکستان اور پاکستان میں پھر مرکز الاولیاء لاہور شہر کا انتخاب فرمایا اور لاہور شہر میں آ کر بس گئے. بعد ازاں تمام نے ہند کی سرزمین اور اس کے شہر بریلی کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر جب تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک نہ ہو گیا، آپ بریلی شریف میں مقیم رہے. آپ کے والد ماجد علامہ مفتی نقی علی خان قادری علیہ الرحمہ، اور آپ کے دادا مولانا رضا علی خان علیہ الرحمہ، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت سید شاہ آل رسول مہراروی قادری علیہ الرحمہ، اور یہ تمام بزرگان دین علم معرفت میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن نہایت شفاف اور نہایت پاک اور گناہوں سے دوری میں گزرا.
اور معاملہ یہ تھا کہ 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلی دفعہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ ارشاد فرمایا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان فرمایا، اور 6 سال کی عمر میں آپ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم جو آپ کا حصول علم کا معاملہ تھا وہ آپ کے گھر سے تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد علامہ مفتی نقی علی خان قادری علیہ الرحمہ اور اپنے دادا جان حضرت علامہ مولانا رضا علی خان قادری علیہ الرحمہ سے حاصل کی، اور یہ تمام تعلیمات حاصل کرنے کے بعد آپ میں یہ کمال تھا کہ بچپن سے ہی آپ 5 نمازوں کے پابند تھے اور جماعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہم کسی چیز کی اگر بنیاد رکھتے ہیں تو وہ فارسی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بنیاد اول کشت جو پہلی بنیاد ہے، کشت اول ہے، اگر اس میں ہی ٹیڑھا پن آ جائے تو پھر وہ عمارت اگر سریا تک بھی چلی جائے تو اس میں کجی برقرار رہتی ہے، اس میں ٹیڑھا پن برقرار رہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ، آپ کی ذات مبارکہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا ایک مقام عطا فرمایا، اور ولایت کا ایک خورشید ایسا کہ جو چمکتا اور پورے ہند اور پھر آنے والے وقتوں میں پورے عالم اسلام کو اس نے روشن فرمایا۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے رمضان مبارک کے روزے رکھنا شروع کیے، اور مزید 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد سے تمام علوم میں فراغت حاصل کر لی۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو 13 سال کا بچہ تو 20 سال کے بندے کو کہتے ہیں کہ تو بچہ ہے ابھی، 30-20 سال کے بچے کو کہتے ہیں کہ یہ ابھی بچہ ہے، بڑا نہیں ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، آپ کے بزرگان نے، آپ کے آباء و اجداد نے کیا ہی بنیاد رکھی، کیا ہی اسلوب پر آپ کو بڑا کیا کہ آپ نے 13 سال 10 ماہ کی عمر میں تمام علوم دینیہ سے فراغت حاصل فرما لی، اور پہلا فتویٰ جو ہے وہ آپ نے 13 سال کی عمر میں تحریر فرمایا۔ اب بات ختم ہو جاتی، بچے نے دینی علوم پڑھ لیے، بات کو ختم کر دیا، لیکن اسلام نے جو ضابطہ عطا فرمایا، جس طرح نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر، آپ کے قلب منور پر جو پہلی وحی فرمائی گئی تو وہ پہلی وحی یہی فرمائی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے پڑھیں کہ جس نے آپ کو خلق فرمایا۔ تو علم کا بڑا بنیادی اثر رہا ہے مسلمانوں پر۔ پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک کہ علم حاصل کرو خواہ چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ اب یہ مراد یہ نہیں ہے کہ چین بھی جانا پڑے تو بہت دور، معاملہ یہ ہے کہ عرب سے چین کا سفر بہت طویل تھا، بہت ماہ کی مسافات، بہت سالوں کا سفر تھا، اور پھر بڑی محنت کرنے کے بعد بندہ چین پہنچتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اتنی محنت مشقت اٹھا کر بھی تمہیں علم حاصل کرنا ہو تو تم علم حاصل کرو، اگر علم حاصل نہیں کرو گے، اگر علم کو اپنا زیور نہیں بناؤ گے تو پھر آنے والے زمانوں میں پسماندگی تمہارا مقدر ہے۔ اور یہی ہوا، ہمیں ایٹ اے ٹائم آف کولونائزیشن جب ہمارے پاس انگریز آیا اور ہمارے اوپر کولونیل پاورز نے آ کر حکومت کی، ہماری نالج کو انہوں نے سلب کر لیا، کیونکہ ان کا یہ شیوا تھا، ان کا یہ طریق تھا کہ وہ جہاں جاتے وہاں کی نالج سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں لیتے۔
کہ جو معاشرہ ہے، جو آگے سوسائٹی ہے، اس کو کیا علم مل رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کو کنٹرول میں کرتے ہیں کہ ان کو وہی سکھایا جائے جو ہم چاہتے ہیں اور یہ وہی پڑھیں جو ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ انگریز کے آنے سے پہلے مسلمانوں کا شیوا رہا کہ وہ اپنے بچوں کو علوم دینیہ و علوم دنیاوی سکھایا کرتے تھے، اور علوم دنیاوی اس لیے نہیں سکھایا، آج جیسے علم منطق ہے، علم فلسفہ ہے، فلاسفی ہے، لاجکس ہے، اس میں اگر ہمارا کوئی بچہ پڑھتا ہے تو جاتے جاتے وہ دنیا کا علم اس کو بحرہ روی تک لے جاتا ہے، لادینیت تک لے جاتا ہے، وہ رب کا منکر ہو جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ، آپ نے 13 سال 10 ماہ کی عمر میں جب علوم دینیہ سے فراغت حاصل کر لی تو اب آپ کے اوپر دین کا اثر برقرار ہو گیا۔ اب آپ نے 80 علوم حاصل کیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 80 علوم، اور 80 علوم ایسے حاصل کیے کہ آپ کے دور میں کوئی آپ کا ہمسر نہیں تھا۔ آپ نے ہر علم میں قلم اٹھایا، ہر برانچ آف نالج میں آپ نے کتاب لکھی، اور آپ نے لاجکس کو، فلسفے کو، تمام جو دنیاوی علوم تھے ان کو جمع فرما کر اسلام کی طرف راجع فرما دیا۔ فرمایا کہ یہ تمام علوم جو ہیں یہ سب اگر رجوع کرتے ہیں تو رجوع الی القرآن کرتے ہیں، رجوع الی الحدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو رکھا نہ ہو۔ تو آپ نے علم لاجکس میں، منطق میں، فلسفہ میں، علم توقیت میں، آپ کا علم توقیت پر یہ کمال تھا کہ آپ دن اور رات میں، دن کو آپ خورشید دیکھ کر اپنی گھڑی ملا لیا کرتے تھے، رات میں آپ چاند کو دیکھتے اور اپنی گھڑی صحیح وقت پر ملا لیا کرتے تھے۔ تو یہ کمال کب آپ کو عطا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کب یہ کمال عطا ہوا کہ جب آپ نے تمام علوم کو حاصل کیا اور ان تمام علوم کا مرجع جو ہے وہ قرآن کریم کو ثابت کیا۔ آپ نے ثابت کیا کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم کو اس میں رکھ دیا۔ تم اگر قرآن سے علم منطق پڑھو تو تم لادین نہیں ہوگے، تم رب کے منکر نہیں ہوگے، اور اگر تم فلسفہ پڑھو تو تم اسلام کی جو راہیں ہیں، اسلام کا جو بتایا ہوا طریق ہے، اس سے تم ہرگز باہر نہیں جاؤ گے۔ اور تحریر میں علمی مہارت آپ کی یہ کہ آپ نے 1000 کتابیں لکھی، 1000 کتابیں، ان کتابوں میں عربی کتابیں، فارسی کتابیں، آپ نے اردو میں کتابیں لکھی، اور تمام میں اگر سب سے کمال دیکھا جائے تو ایک بادشاہ تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، تو رحمان بڑے بڑے نیک بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ دین کی ایک بہت بڑی خدمت کروں اور آنے والی نسلوں کے لیے دین کو آسان کر دوں، ان کے لیے تمام مسائل کا حل جو ہے اس کو جمع فرما دوں۔ تو آپ نے 1500 علماء کا ایک کیبنٹ بنایا، اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ 1500 علماء کا ایک کیبنٹ بنایا، اور اس کیبنٹ کی آپ نے ذمہ داری لگائی کہ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ مسائل شریعہ، فقہ سے ریلیٹڈ مسائل، ان تمام کو ایک فتاوی کی شکل دے دیں اور اس میں جمع فرما دیں۔ اور اس فتاوی کا نام کیا رکھا گیا؟ فتاوی عالمگیریہ، جو حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے دور میں تھا۔ آپ نے 1500 علماء کا وہ کیبنٹ بنایا، اس نے یہ فتاوی تشکیل دیا۔ وہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ تھا، اور ذخیرہ ہے آج بھی۔ بہت سارے مسائل کا جو حل ہے، ان کا جو استنباط کیا جاتا ہے، وہ فتاوی عالمگیریہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی، تاجدار بریلی، امام اہل سنت، آپ کا کیا کمال، آپ کو رب نے کیا بصیرت عطا فرمائی، کیا علمیت عطا فرمائی،
کہ آپ نے تنے تنہا، وہ تو 1500 تھے، آپ نے تنے تنہا پورا فتاوی رضویہ تشکیل فرما دیا. اور فتاوی رضویہ 1 جلد، 2 جلد، 10 جلد، 20 جلد؟ فرمایا نہیں بلکہ 30 جلدوں پر مشتمل ایک فتاوی جو ہے وہ امام اہل سنت نے مرتب فرما دی. پھر فرمایا کہ آپ کا اور کمال کیا؟ کمال یہ کہ لوگوں نے ترجمہ القرآن لکھنا شروع کیا. دیگر علماء نے، دیگر مکاتب نے ترجمہ القرآن لکھنا شروع کیے. تو آپ کو آپ کے بزرگوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی کوئی ترجمہ القرآن لکھیں، آپ بھی کوئی اس صنف میں قلم اٹھائیں. تو آپ نے ترجمہ القرآن لکھا اور اس کا نام کیا رکھا؟ نام رکھا کنز الایمان. کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور کنز الایمان فرمایا کہ کنز الایمان یہ ایمان کا خزانہ ہے. اسی طرح یہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ دیکھیے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اب یہی قرآن ہے، آپ کسی یہودی سے پڑھیں تو آپ بولیں گے بھائی یہودی قرآن کی بات کر رہا ہے، یہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے، اور یہودیت کی طرف چلے جائیں گے. یہی اگر کسی عیسائی سے پڑھیں وہ آپ کو اسی کے اندر گھما کے عیسائیت کی طرف لے جائے گا. یہی کسی بد مذہب سے پڑھے، کسی بے ادب سے پڑھے جس کو رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا اندازہ نہ ہو، تو فرمایا وہ کیا کرے گا؟ وہ قرآن پڑھنا آپ کو دین کی طرف تو کیا لائے گا بلکہ آپ کو ذات مصطفیٰ سے دور کر دے گا. اور ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین میں یہ مقام ہے کہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کا نام نہیں ہے، اگر ان کی بارگاہ تک تمہاری رسائی ممکن نہیں ہے، فرمایا پھر تم کچھ بھی کرتے رہو تمام ابو لہبیست، تم تمام جو ہو ابو لہب کے طریق پر ہو. تو آپ نے کنز الایمان تحریر فرمایا اور اس میں ایسا ترجمہ فرمایا کہ اگر آپ اس قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائے. اور پھر ہدائی کی بخشش. دیکھیے شاعر ہوتے ہیں، شاعر زمانہ جاہلیت سے اور اس سے پہلے سے شعراء کا ایک طریق ہے. وہ شعراء کوئی بھی بات کرتے ہیں، کوئی اوپر کرتا ہے، کوئی نیچے کرتا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کرتا ہے. 80-90 کی دہائی میں لاہور سے جب اخبار چھپتا تھا ربیع الاول میں، تو اس میں لوگوں کے کلام لکھے گئے آتے تھے. تو اس میں وہ ایک شاعر نے لکھا تھا، یا رسول اللہ کبھی کرم فرمائیے، کبھی لاہور بھی تشریف لائیے. اب شاعر ہے، کچھ بھی کہتے ہیں، فٹ پاتی شاعر ہوتے ہیں، جو بندہ میں آیا وہ کہہ دیا، جیسا ماحول ہوا ویسا کہہ دیا. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے شاعری کی اس صنف کو بھی ختم فرمایا اور ایک نئی صنف کو اختیار فرمایا. آپ نے فرمایا کہ شاعری بھی کریں گے اور شاعری بھی حمد خدا و نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے. فرمایا لیکن وہ ایسے ہی نہیں ہوگی کہ جو بس شاعر کے دماغ میں کلام میں جو بھی بات آ گئی، جو بھی لفظ آ گیا، کوئی اونچا آ گیا کوئی نیچا آ گیا، فرمایا کہ بس استعمال کر دو. اب بڑے لاکھوں کلام ہیں، وہ انبیاء کی توحید پر مشتمل ہے، وہ خدا کی بارگاہ تک جو توحید ہے اس پر مشتمل ہے. پڑھ لیں، بہت سارے اس دور میں آپ میں بھی جانتے ہیں بہت سارے کلام، نام نہیں لیتا ہوں ان کلاموں کا، لیکن ایسا موجود ہے. یہ زمینی حقیقت میں سے ایک ہے. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے کیا کیا؟ آپ نے قرآن و حدیث کو جمع فرمایا اور پھر شاعری فرمایا. آپ نے قرآن و حدیث کو جمع فرمایا. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا کہ مہر اب تک نقاب میں. پھر سلام لکھا آپ نے مصطفیٰ 130 اشعار پر مشتمل. آپ نے اس سلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ذکر فرمایا. اگر کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے آپ نے اس کا بھی ذکر فرمایا. آپ علیہ السلام کے پاؤں کے ناخن ہیں، ناخنوں کی بشارت میں لاکھوں سلام.
ان ناخنوں کا بھی ذکر فرمایا، آپ کے حسن مدح کا بھی ذکر فرمایا، آپ کے اصحاب اہل بیت کا بھی ذکر فرمایا۔ تو وہ اگر مصطفیٰ جان رحمت اگر صرف وہی اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو اس کے اندر آپ نے قرآن و حدیث کو جمع فرمایا۔ فرمایا کیا ہی ذوق افزاں شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقے میں اس انعام کے۔ اب یہ کون سے انعام کی بات ہو رہی ہے؟ شاعر تو کوئی بھی شاعر تو کہہ دیتے جو مرضی، لیکن اعلیٰ حضرت نے قرآن کو جمع فرمایا۔ فرمایا قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہم آپ کو بہت جلد آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن خود کہہ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رب جانتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کب راضی ہوں گے، اور پھر رب یہ بھی جانتا ہے کہ ہماری عطا پر آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَتَرْضَىٰ، تو آپ نے فرمایا کہ صدقے اس انعام کے، اس انعام کے صدقے کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو انعام عطا فرمانا، اور کیسا کہ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا میں قربان اس اکرام کے۔ یہ کون سا اکرام ہے؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اکرام رب نے آپ کو عطا فرمایا کہ بے شک آپ نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی۔ لَكَ، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی۔ فرمایا میں سب کے اس انعام کے قربان، اس اکرام کے، کیا ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ فرمایا کمال کیا کہ رب نے آپ کو انعام بھی عطا فرمایا، اکرام بھی عطا فرمایا، اور وہی ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ آپ کی ہر جانے والی گھڑی سے جو آنے والی گھڑی ہے وہ خیر میں ہے، مزید خیر کو لے کر آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ تو شاعری کی جو صنف ہے اس میں بھی آپ نے قرآن و حدیث کو جمع فرما دیا۔ آپ نے اولیاء کرام کی اگر مناقب لکھی تو اس میں بھی قرآن و حدیث کو جمع فرما دیا۔ نکاح و اولاد، نکاح آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت سمجھے ہمارے بیکورڈنس کا، ہماری پسماندگی کا ایک بہت بڑا جو ریزن ہے وہ ہماری نکاح سے دوری ہے۔ لیکن جو سچ ہے وہ مانے، جو سچ ہے وہ مانے۔ فرمایا کیا آپ کی 19 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا۔ اب 19 سال کی عمر میں ہمارے یہاں نکاح ہو رہا ہے، کسی مرد کا ہو رہا ہے 19 سال کی عمر میں، تو پھر صحیح ہے۔ جب نہیں ہو رہا تو پھر ہمارا جوان جو ہے وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارا جوان جو ہے اس کو دنیا کی ہر بے حیائی، اس کو دنیا کی ہر بری چیز اپنے طرف کھینچ رہی ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کے طریق کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارے بزرگوں کا بھی یہ طریق رہا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اگر یہ فتنہ، یہ جو فرقہ واریت کا فتنہ آیا، اس سے پہلے کے جو بزرگ ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ فرمایا آپ کے دور تک اسلام کا یہی طریقہ رہا۔ کب اس بچے کی شفافیت، اس کی پاکی، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذہن کو صفائی عطا فرمائی وہ کب تک برقرار رہے گی؟ فرمایا وہ تب تک برقرار رہے گی جب تک آپ اسلام کے راستے پر سیدھے سیدھے چلتے رہیں گے، جیسا ہے ویسا کرتے رہیں گے۔ تو پیسے نہیں ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے، ہوگا کیا؟ لیکن یہ طریق اسلام میں نہیں عطا فرمایا، اسلام نے یہ طریق عطا فرمایا۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے 19 سال کی عمر میں شادی فرمائی، اور آپ کی کل 7 اولادیں ہیں، جن میں سے 5 آپ کی بیٹیاں ہیں اور 2 آپ کے صاحبزادے ہیں۔ اور صاحبزادے بھی کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان قادری علیہ الرحمہ حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم، کوئی ہے حجت الاسلام۔ یہ اونچا خاندان کس کا؟ امام احمد رضا خان کا۔ تو یہ اونچا خاندان اللہ نے آپ کے والد ماجد، آپ کے دادا ماجد، تمام بزرگان دین، تمام عالم، پائے کے مفتیان کرام۔
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی علمیت کا وہی نور عطا فرمایا اور آگے اسی نور کو آپ کی نسل میں بھی جاری فرمایا. وہی حجت الاسلام مفتی حامد رضا خان علیہ الرحمہ اور آپ کے دوسرے صاحبزادے مفتی ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ الرحمہ. آپ نوری میاں نے کیا کیا کلام لکھے شاعری میں. بہار جاں فضا تم ہو، نصیب گل سکہ تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو. اب یہ تو قرآن ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جب محشر میں تمام امتیں جمع ہوں گی، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک پہنچیں گی. فرمائیں کہ آدم ہماری توبہ کروائیں، ہماری بخشش کروائیں. کرتے عیسیٰ تک آ جائیں گی اور سب کہیں گے کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آگے جاؤ، ہمارے پاس. آج رب کا جلال عروج پر ہے، آج زمین تانبے کی ہے، آج تمام اپنے بدن کے ساتھ موجود ہیں، اس میں کوئی کپڑا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی کو کسی کا خیال نہیں ہے. ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے. فرمایا اعلیٰ حضرت اللہ اکبر. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، فرمایا کہ یہ وہ مقام کہ محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ دے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن محشر تو محشر ہے، وہ اس دن بھی بھاگے گی اپنے بیٹے سے، کہے گی مجھ سے کہیں مانگ نہ لے، آج کوئی اعمال نہ مانگ لے. تو فرمایا کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. فرمایا کہ یہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ جو اس دن بھی آ کہہ کر بلا رہی ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ جب سیدنا عیسیٰ تک پہنچیں گے تو سیدنا عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ فرمائیں گے کہ جائیے، تمام امتوں سے کہیں گے کہ جائیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کونین کی بارگاہ میں جائیں کہ آج آپ علیہ السلام کا کہا ہوگا، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. اور آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں گے انا رہا، میرے پاس آ جاؤ، تمہاری شفاعت کے لیے میں موجود ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. ارفع راسک یا محمد، اللہ اکبر. فرمایا میں سجدہ کروں گا رب کی بارگاہ میں، رب کی حمد بیان کروں گا، رب کی شان بیان کروں گا. فرمایا یہاں تک کہ منادی ندا دے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، جو مانگے کے عطا کیا جائے. اللہ. تو یہ شانیں، یہ تمام جو علمیت کا تسلسل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خانوادے میں جمع فرما دیا. اور اس کی ایک بہت اہم وجہ جو ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے دور میں جب الگ الگ فتنوں نے سر کھڑے کیے، الگ الگ فتنوں نے کہنا شروع کیا کہ بس نبی ہیں، ان کو بہت زیادہ نہ کریں، تھوڑا کر دیں، آپ بہت زیادہ کر دیتے ہیں، آپ کو اتنا کرنا چاہیے، آپ کو اتنا کرنا چاہیے. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خالی زبانی کلامی بات نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے کتب لکھ دی، بہت ساری کتب لکھ دی، ہر مسئلے میں ایک ایک رسالہ عطا فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے یہ بات کیسے ثابت ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، آپ حج پر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ آپ کے ساتھ تھے. اور وہاں پر آپ کو بہت سارے عالم علماء نے، اور اس وقت نیا آٹومن امپائر ٹوٹا تھا، آٹومن امپائر عثمانیہ سلطنت نئی ٹوٹی تھی اور حجاز ان سے نیا نکلا تھا. اور حجاز جو ہے یہ آل سعود کے پاس آیا تھا. تو اس وقت کا جو دینی معاملہ ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، آج تو وہ بالکل پیچھے ہو گیا ہے. ابھی تو انہوں نے ہاتھ ہٹا لی ہے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، ضرورت ہے. تو اس وقت آپ کو فرمایا کہ کیا آپ باتیں کرتے ہیں کہ آپ سرکار علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے پہ
اور آپ علیہ السلام کے مددگار ہونے پر آپ ہند میں بات کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بالکل بات کرتا ہوں، بالکل بات کرتا ہوں، جو آپ کہیں میں وہی بات کرتا ہوں۔ اور پھر آپ وہی مطاف میں بیٹھ گئے، مطاف ہے نا بالکل جو باؤنڈری ہے کعبے کے بالکل اندر، آپ مطاف میں بیٹھ گئے، صاحبزادے آپ کے ساتھ تھے، مصطفیٰ رضا خان علیہ ان کو بولا بیٹھو بیٹا، آپ نے لکھنا شروع کیا کرتے کرتے آپ نے پوری ایک کتاب مطاف میں بیٹھ کر لکھ دی، اور آپ نے اس میں 1000 قرآن و حدیث کے دلائل عطا فرمائے کہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام حاضر و ناظر بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں۔ تو علمیت کا یہ مقام، شریعت کی پاسداری، آپ نے شریعت کے دامن کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ فرمایا حضرت جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے بڑے قریب ہیں اور شریعت کی پاسداری نہیں، داڑھی نہیں ان کی، نمازیں نہیں پڑھتے، حلال حرام کا فرق نہیں جانتے، گندے، ہمارے ہاں ہمارے بزرگ، وقت ہمارا ہو چکا بلکہ 3 منٹ اوپر ہو گئے، وہ ہمارے بزرگ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، حضور قبلہ امیر المجاہدین، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا بھی بڑا الٹا معاملہ ہے۔ دیکھیے ہمارے لوگوں کا آپسی معاملہ ہے، یہ ہمارے لوگوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ اگر خود صحیح نہیں کریں گے تو کسی طریقے سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہمارے لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جو سب سے گندا ہوگا کہیں گے یہ سب سے زیادہ پہنچا ہوگا، اگر وہ قمیض اتار دے تو کہیں گے عہد ولی ہے، جو ستر بھی لا دے تو کہیں گے عہد مجذوب ہو گیا، قمیض اتار دے اور فرمایا ستر بھی لا دے تو کہیں گے عہد مجذوب ہو گیا۔ تو ہم نے نیکی نورانیت کو جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ جوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے ساتھ نہیں رکھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ایسا نہیں رکھا۔ آپ سے قبر کا سوال کیا گیا، بس آخری بات، یہ آخری بات، آپ سے مزار کا سوال کیا گیا، آپ سے فرمایا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرمائے مزار پہ چادر چڑھانی چاہیے نہیں چڑھانی چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں ولی کے مزار پر چادر چڑھاؤ، لیکن یاد رکھو جب تک وہ چادر بوسیدہ نہ ہو جائے، پرانی نہ ہو جائے، تو تب تک دوسری چادر نہیں چڑھا سکتے۔ تو آج مزارات میں یہی ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی فکر سے ہٹ کے کام ہو رہا ہے، ایک دن میں 100 300 چادریں جا رہی ہیں مزاروں میں، اور اگر پورے پاکستان کا لگائیں تو ایک دن کا ارب کا ٹرن اوور ہے۔ فرمایا مزار پہ چادر، فرمایا بوسیدہ نہ ہو جائے تب تک دوسری نہیں پہنانی چاہیے چادر۔ فرمایا حضرت یہ لوگ ہیں مزاروں کے طواف کر رہے، سجدے کر رہے، گھوم رہے، فرمایا کہ مزار کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام۔ اب دیکھیں یہ سارا تو ہمارے گلے میں ڈالا ہوا ہے، کون کرتا ہے؟ یہ سنی کرتے ہیں، یہ رضوی کرتے ہیں، اور رضوی خود فتاوی رضویہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ قبر کا طواف کرنا بھی حرام اور اس کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام، اور اگر یہ غور سے سنیے گا، اور اگر عبادت سمجھ کے سجدہ کیا تو آپ کافر ہو گئے۔ آپ دوبارہ تجدید ایمان کریں، نکاح ہوا تو دوبارہ تجدید نکاح کریں۔ فرمایا پھر حضرت یہ اگربتی اور موم بتیوں کا جو نظام ہے یہ بھی آئے گی، شب برات آئے گی، قبرستانوں کے باہر لائنیں لگی ہوئی، میلے ٹھیلے لگے ہوئے۔ فرمایا یہ اگربتی اور موم بتی، فرمایا اللہ اکبر، قبر میں اگربتی اور موم بتی لگانا قبر والے کو آگ پہنچانے کے مترادف ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارا ایک نظام بن گیا ہے، کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو اب وہ بچے اس کے اوپر ایک الگ پریشانی آ گئی بچے کے اوپر کہ اللہ میت تو ہو گئی، وہ بھی کرنا ہے، قبر کا بھی کرنا ہے، کفن کا بھی کرنا ہے، اور یہ جو آئیں گے ان کو کھانا کھلانے کا بھی کرنا ہے جی، تیجے کے 40ویں کے کھانے، اور اس میں ہم بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں آپ ہم سب، جبکہ وہ خاص شرعاً حق فقیر ہے، مسکین کا حق ہے، اس میں آپ ہم تمام کھا رہے ہوتے بیٹھ کے، کوئی کسی کو پوچھیں گے فرمائیں گے نیاز کی نیت کر لی ہم نے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ تیجے 40ویں کا کھانا، اس کو کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی مالدار اس کو کھا لے، کوئی غنی اس کو کھا لے تو وہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ طعام المیت یمیت القلب، فرمایا کہ یہ جو میتوں کا کھانا ہے یہ اگر کوئی غنی کھا لے، کوئی پیسے والا کھا لے تو اس کی نحوست بے برکتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مردہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
وہ رب ہمیں فرامین اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ویسا عشق مصطفیٰ ہمیں اپنے قلوب میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریق عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔